ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، بہت زبردست انفارمیشن آپ نے دے دی ہے، میں آپ بڑی ڈیٹیل سے اب آپ نے بتا دیا ہے۔ نہیں تو ویسے اگر آپ ایسا مجھ سے میرے کاروبار کی آمدنی کا پوچھیں نا، تو اگر میں رفلی آئیڈیا لگاؤں تو میں شاید ڈاؤن ہی جا رہا ہوں، کیونکہ میرا قرضہ کافی چڑھا ہوا ہے دکان کے اوپر۔ ابھی نا میرا کریڈٹ کا سسٹم نہیں کنٹرول ہو رہا مجھ سے، یعنی میں قرضہ جو ہے نا پہلے دن سے لگا ہوا ہے ساتھ، تھوڑا سا کم ہونے لگتا ہے تو ساتھ ہی دوبارہ چڑھ جاتا ہے، تو ابھی قرضے کی بھی پوزیشن سے نہیں نکل پا رہا ہوں، بس اسی چکر میں دماغ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بس اسی لیے تھوڑا سا آپ کو تنگ کرتا رہتا ہوں۔ بھائی جان، یہ جو آپ پریشان ہونا قرضے کے بارے میں، تو یہ جو قرضہ آپ لے رہے ہو مال کی صورت میں، کسی ہول سیلر سے آپ مال لیتے ہو تو آپ کے اوپر یہ قرضہ چڑھ جاتا ہے، تو اس میں جو اصل پریشانی کی بات ہے کہ جو مال آپ قرضے پہ لے رہے ہو وہ آپ کا سیل باقاعدگی سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے پھر وہ کم ہو جاتا ہے پھر وہ بڑھ جاتا ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ جو مال قرضے پر لے رہے ہو کسی ہول سیلر سے، وہ آپ مکمل طور پر سیل کر دیتے ہو یا نہیں کرتے، وہ آپ کا باؤنڈ ہو جاتا ہے یا سیل ہو جاتا ہے۔ اگر تو ہو جاتا ہے سیل، پھر تو آپ کو اس قرضے کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ آپ مال اٹھاتے جا رہے ہو اور باؤنڈ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے تقریباً 10% سے زیادہ مال جو ہے وہ ہر دفعہ باؤنڈ ہو جاتا ہے، تو آپ کا ایک دن آئے گا کہ وہ خدا نخواستہ سارا مال جو ہے وہ باؤنڈ ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو مال بھی آپ چاہے نقد لے رہے ہو یا ادھار لے رہے ہو کسی سے، وہ بالکل جڑ سے اس کو مکانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ نیا نیا مال آپ منگاتے رہے اور اس کے نئے نئے جو فریش کلر ہیں یا فریش ڈیزائن ہیں وہ آپ سیل کرتے رہے، اور جو اس میں سے ہلکے کلر یا ہلکے ڈیزائن ہیں وہ آپ کے پاس بچتے رہے۔ وہ چاہے کچھ بھی ہو، میں ایک آپ کو اصول بتا رہا ہوں کہ آپ تو ویسے شموز وغیرہ سیل کرتے ہو، لیکن ایک اصول بتا رہا ہوں کہ ہر چیز آپ نے اپنی دکان کی سیل کرنی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کسی کو بچنے نہیں دینا، اور اگر آپ اس طرح کر رہے ہو کہ اپنی دکان کی ہر چیز پر توجہ دے کر اس کو سیل کرنے کی، ہر پیس پر ہر ٹوٹے پر آپ نے توجہ دے کر اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہو اور وہ سیل ہو جاتا ہے، تو آپ کو اس قرضے کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے حساب سے۔ تو آپ وہ لیتے رہیں، سیل کرتے رہیں اور بیچتے رہیں۔ باقی اس کا دوسری مسئلہ یہی ہے کہ بھائی لوگ پھر اگر اس چیز سے تنگ آتے ہیں، کیونکہ ادھار والے تو ظاہر ہے کہ ریٹ بھی زیادہ لگاتے ہیں، جس سے آپ ادھار مال دیں گے وہ ریٹ بھی آپ کو زیادہ ہی لگائے گا، مارکیٹ ریٹ سے 5-5 10 روپے میٹر جو ہے وہ زیادہ چیز ملتی ہے، مہنگی ملتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے اگر آپ پریشان ہیں تو بھائی پھر کوئی چیز آپ کو اپنی جو رکھی ہوئی ہو وہ سیل کرنی پڑتی ہے۔ بعض دکاندار اپنی کوئی پلاٹ یا اس طرح سے کوئی چیز سیل کر دیتے ہیں، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا مال جو آپ ادھار میں خرید رہے ہو وہ آپ بیچ بھی دیتے ہو ساتھ ساتھ، تو پھر آپ کو قرضے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی طرف سے جو پیمنٹ ہے وہ ان لوگوں کو، ان ہول سیلرز کو پوری جا رہی ہے، وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے، آپ ان کو تنگ نہیں کرتے، آپ کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ان کا جو ادھار مال لیا ہوا ہے اس کے پیمنٹ آپ آسانی سے کر دیتے ہو، تو آپ کو اس ادھار مال کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ تو آپ کو خود پتہ ہوگا کہ وہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا نہیں جن سے آپ ادھار مال لے رہے ہو، اب یہ تو آپ کو پتہ ہوگا۔ تو اس لیے اگر وہ آپ سے خوش ہیں اور آپ کا بھی مال سیل ہو رہا ہے اور نفع سے سیل ہو رہا ہے، آپ کو مال سیل کر کے نفع کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، تو آپ کو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، بہت زبردست انفارمیشن آپ نے دے دی ہے، میں آپ بڑی ڈیٹیل سے اب آپ نے بتا دیا ہے۔